اے میرے بیٹے، میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے، لیکن قرض سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی۔ اس لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرض سے بچنا۔ اے میرے بیٹے، جو کہتا ہے کہ برائی کو برائی سے ختم کیا جا سکتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ اپنے قول میں سچا ہے تو 2 مقامات پر آگ جلا کر دیکھے کہ ایک جگہ کی آگ دوسری جگہ کی آگ کو بجھانے میں کس قدر مدد کرتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح پانی ہی آگ کو بجھا سکتا ہے، بالکل اسی طرح خیر اور بلائی ہی برائی کو ختم کر سکتی ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو تو دوست بنانے سے قبل اسے غصہ دلاؤ۔ اگر وہ غصے میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے تو پھر ہی اسے دوست بنانا، ورنہ وہ شخص دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، نافہم عورتوں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیں گی۔ اے میرے بیٹے، کبھی کسی سے حسد نہ کرنا، اور حسد کرنے والے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا۔ میں تمہیں حاسد کی 3 علامتیں بتاتا ہوں۔ پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کے سامنے ان کی چاپلوسی کرنا، اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا۔ اے میرے بیٹے، جاہل لوگوں سے دوری اختیار کرو، ان کی محبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں۔ اے میرے بیٹے، کسی کو لوگوں کے سامنے کبھی شرمندہ نہ کرو۔ اگر کسی کی اصلاح کرنا مقصود ہو تو اس سے اکیلے میں بات کرو۔ میں نے زندگی میں بولنے پر کئی بار افسوس کیا ہے، لیکن خاموش رہنے پر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا۔ اے میرے بیٹے، میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی ہے۔ جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے، میں ان سے پرہیز کرتا تھا۔ اے میرے بیٹے، خدا کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ تعالی مغرور اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رفتار میں ہمیشہ میانہ روی قائم رکھو۔ گفتگو کے دوران آواز ہمیشہ نرم رکھو، کیونکہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر کرخت اور اونچی آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، حالانکہ اس کی آواز بدترین آوازوں میں شمار ہوتی ہے۔ اے میرے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جانا۔ اس لیے کسی بے وقوف آدمی کو کبھی نصیحت نہ کرنا، کیونکہ بے وقوف آدمی الٹا تمہیں ہی برا بھلا کہے گا، جبکہ اگر تم ایک عقل مند آدمی کی اصلاح کرو گے تو وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گا۔ اے میرے بیٹے، 2 چیزیں یاد رکھنا اور 2 چیزوں کو بھول جانا۔ اللہ کو یاد رکھنا اور اپنی موت کو یاد رکھنا۔ اور جو تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، اس کو بھول جانا۔ اور جو کسی نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے، اسے بھی بھول جانا۔ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ حکیم لقمان نے کہا، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ہمیشہ کم کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ، کیونکہ جب معدہ خوراک سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حکیم لقمان کو ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے 2 سب سے بہترین حصے لاؤ۔ آپ نے بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے 2 بدترین حصے لے کر آؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اگر زبان اور دل صحیح ہیں تو سب سے بہترین ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو،
नया करो, लर्न करो।